حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے کسی گناہگار شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی بخشش نہیں کریں گے، بے شک اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، کون ہے یہ شخص جو قسم نہ کھانے کا حق رکھتے ہوئے میرے اوپر قسم کھا کر میرے ذمے پابندی لگا رہا ہے کہ میں فلاں شخص کی بخشش نہیں کروں گا۔ اے شخص جس نے ایسی قسم کھائی ہے، میں نے فلاں شخص کی بخشش کر دی اور تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان دخل اندازی کرنا درست نہیں، یعنی جو بھی معاملات ہیں یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں، چاہے بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، چاہے جتنے بھی گناہ کرتا ہو، چاہے برے فعل کرتا ہو، برے اعمال کرتا ہو، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جب چاہتے ہیں بخشش فرما دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو عذاب دیتے ہیں۔ تو یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تو آپ کو اس کو اوپر جو ہے اس کو ایسی بات نہ کہیں کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی یا تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔ بخشش کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں معاف کر دیتے ہیں، جس کو چاہیں اس کی پکڑ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس قسم کے جملے بھی نہیں کہنے چاہیے۔ اگر کسی بندے کو ہم دیکھ لیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں، یار تو بڑا گناہ گار ہے، تو ہر وقت گناہ کے اندر لگا رہتا ہے، تیرے اندر تو گناہ کی لت لگی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس قسم کے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ ہر بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنا معاملہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنی توبہ کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنی فکر کریں، پھر دوسروں کو اگر ہم جتنا سمجھا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ آپ گناہ نہ کرو، لیکن یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر اس کو کہہ دے کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر دو ایسے بندے تھے کہ جن کے آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک بندہ بہت زیادہ نیک تھا، عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا اور گناہ گار تھا، گناہ کرتا رہتا تھا۔ تو جو نیک آدمی تھا وہ کیا کرتا کہ ہر وقت اس گناہ گار کو سمجھاتا رہتا، اس کو ترغیب دیتا رہتا کہ گناہ کو چھوڑ دو، گناہ کا کام نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو جو گناہ گار تھا وہ یہ کہہ دیتا کہ تم میرا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو، میں جانوں اور میرا اللہ جانے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائیں گے، تو ہاں میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ لیکن جو نیک تھا وہ بار بار یہی کہتا رہتا کہ تم توبہ کرو، گناہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ کام نہ کرو۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے ہر روز ترغیب دیتا تھا، ایک دن ایسے گناہ کے اندر اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ آج جو تو نے گناہ کیا ہے نا، اس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہاری کبھی بخشش نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، نیک آدمی کو بھی اور گناہ گار آدمی کو بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ گار سے پوچھا کہ تو گناہ کرتا تھا؟ وہ کہنے لگا، یا باری تعالیٰ میں گناہ کرتا تھا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو گناہ کرتا تھا، تیرا معاملہ میرے ساتھ تھا، میں جانوں اور تو جانے، فرشتوں کو حکم دے کہ اس کو جنت میں ڈال دو۔ اور جو آدمی نیک تھا اس کو کہا کہ تو نے کیسے میرے رحمت کے اوپر قسم اٹھا لی تھی، تو نے کیسے میری مغفرت کو قید کر دیا تھا کہ میں اس بندے کی بخشش نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ اس کی تو میں نے بخشش کر دی لیکن تمہاری بخشش نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کریں گے، اور ہمیں جو بھی عبادت کریں اس کے لیے ہمیں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادات تو کرتے رہیں لیکن ہماری عبادت قبول نہ ہو، ہماری توبہ قبول نہ ہو۔ تو ہمیں ہر حال کے اندر اپنی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جب کبھی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی، اس خطا کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔